अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि नफ्स की बेदारी किन वजूहात की बिना पर हो सकती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बातिन में बेदारी का दूसरा मरहला कौन सा होता है, इसमें कौन कौन से अवामिल शामिल होते हैं, क्या जिस्मानी सिम्टम्स पेश आते हैं। पर इस पर बात करने से पहले अपना माइंड इस बात से क्लियर कर लें कि जब नफ्स बेदार होता है तो किस सिफ्त की तजल्ली या किस सिफ्त का नूर बातिन को बेदार करने की वजह बनता है, ये जानना ज़रूरी है। जब बंदा नाउम्मीद होता है या जब बंदा अपने यकीन पर चोट खाता है जो किसी रिश्ते से हासिल होती है, या कोई वजीफ़ा या अमल जब इंसान करता है। अब जैसा कि वजीफ़ा या अमल की तजल्ली किसी नूर या किसी इसमें ज़ात या किसी इसमें सिफ़ात या किसी कुरान पाक की किसी आयत के ऊपर इन्हिसार करती है, लिहाजा इस पर डिटेल से बात करने की ज़रूरत नहीं। रफली ये है कि कोई भी आयत मुबारका का नूर बंदे को हासिल हो सकता है। बातिन में कोई इसमें ज़ात से अगर ज़िक्र करता है या वजीफ़ा करता है तो उसका नूर शामिल हो सकता है। अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से कोई वजीफ़ा अगर करता है तो उसका नूर उसके बातिन में शामिल हो सकता है। तो ये बातिन की बेदारी का वो पहला मरहला इन वजूहात की बिना पर होता है जो किसी वजीफ़ा या अमल की बुनियाद पर होता है। ये अलग बात है कि बंदा इस वजीफ़े को नीयत के हिसाब से ही इस्तेमाल करे और अपनी ज़िंदगी में लाए, या फिर इस कामयाबी के बाद जब वो वजीफ़े में कामयाब हो जाता है इसके बाद वो एक्स्ट्रा एफ़र्ट करे अपने बातिन को संवारने और सजाने की कोशिश करे, ये अलग बात है। तो अब बात करते हैं कि जब बंदा नाउम्मीद होता है तो आपके ख्याल में कौन से नूर की तजल्ली उसके बातिन को बेदार करने की वजह बनती है। आसान अल्फाज में जब बंदा नाउम्मीद होता है तो क्या तलाश करता है, इस नाउम्मीदी में उम्मीद को ढूंढता है। क्या क्या किया जाए कि उम्मीद भर आए। अमूमी तौर पर जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक ही दरवाज़ा खुला हुआ पाता है, अगर बंदा अपने मज़हब को समझता है तो बातिन को जो नूर अता होता है वो नफ्स को बेदार कर देता है। यानी एक नूर की तजल्ली जो बंदे को अता होती है गिरने से थामने के लिए होती है, नाउम्मीदी से उम्मीद की तरफ लौटाने के लिए होती है, हार से दोबारा कोशिश करने के लिए होती है, मौजूदा हालात से मुतवक्का सूरत हाल के लिए होती है, इम्कान से इम्कानात के लिए होती है, यानी पॉसिबिलिटी से प्रोबेबिलिटी के लिए होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो सिफ़ात इस वक्त बातिन को हिम्मत देने की वजह बनती है, कर्ज देने की वजह बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्रज़्ज़ाक़, अल-फ़त्ताह, अल-राफ़िअ, अल-मुइज़्ज़, अल-वहाब, अल-ख़ालिक़, अल-ग़फ़्फ़ार वग़ैरह वग़ैरह शामिल हैं। इसी तरह बातिन की बेदारी का जो दूसरा मरहला होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का सीना यानी सद्र खोलता है तो कौन सी तजल्ली या नूर या करज का नज़ूल इसके दिल पर होता है जो बंदे को बेदारी की तरफ अब खींचती है। यकीनन हम सब जानते हैं कि दिल को खोलने के लिए एक हिदायत की ज़रूरत होती है, यानी बंदा ऐसे मुकाम पर आ चुका होता है जहाँ वो कमज़ोर नातवा है, अगर इसका रब इसे ना थामे, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, और ये बात बंदा भूल चुका होता है। और अब इस मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को मौका देता है अपनी इस्लाह, अपनी सही करने का, और ये अल्लाह का फ़ज़ल होता है इस बंदे पर। इस फ़ज़ल करम की बदौलत बंदा रूहानी बेदारी के इस दूसरे पर अहम मरहले को समझ पाता है। पिछले मरहले के अंदर नफ्स ने जो सफ़र किया था वो इल्म से इल्म यकीन का सफ़र कर रहा था, यानी नफ्स की बेदारी के ऊपर जो सफ़र जारी था हमारे बातिन की बेदारी का वो इल्म से इल्म यकीन का सफ़र था। और दूसरा मरहला जो कि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे जो बातिन का दूसरा हिस्सा है इसमें इंसान सफ़र करता है अपने इल्म यकीन से ऐनुल यकीन के सफ़र का आगाज़ करता है, यानी शक सदर सीने का खुलना, और सीना एक ही सूरत में खुलता है जिसकी एक ही अहम वजह होती है हिदायत का दिए जाना। अल्लाह बंदे को हिदायत के लिए चुन लेता है तो इसका सीना खोल देता है, इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, इस मुकाम पर बंदे को अपने तमाम मामलाते ज़िंदगी, अपनी फीलिंग्स अल्लाह को सौंप देना चाहिए ताकि बेदारी का दूसरा हिस्सा हिदायत से भरपूर सबक की सूरत में हासिल हो पाए। अब बात करते हैं इन कैफियत की जो बंदे पर फिज़िकली तौर से पेश आती हैं। जिस्मानी लिहाज से सीने के खुलने के पहले लम्हा एक घुटन, एक शदीद तकलीफ़
ایک جسمانی آپریشن والی حالت ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے طول و عرض کے محور میں بندہ زندہ لاش کی طرح لٹکا ہوا ہے، نہ دم نکلتا ہے اور نہ ہی دم آتا ہے۔ اس روحانی آپریشن کا ایک لمحہ ایک صدی پر سبقت لے جاتا ہے۔ روحانی بیداری کا یہ دوسرا حصہ جس نے بھی فیس کیا ہے وہ بخوبی ان معاملات کو سمجھ سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے ایک باریک تار ہو اور اس تار کے دونوں سروں کے اطراف منو وزن ہو اور وہ وزن دونوں اطراف کے محوروں میں اپنے آپ کھینچا جا رہا ہو۔ نہیں معلوم کب یہ نازک تار اپنا وجود دو حصوں میں تقسیم کر دے۔ عام الفاظ میں کہوں تو زندگی اور موت کے بیچ کی کیفیات ہوتی ہیں، دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں، ہارٹ اٹیک کی کیفیات ہوتی ہیں۔ جسمانی پسلیوں کے بیچوں بیچ شدید دباؤ، جہاں پہ ہمارا دل موجود ہوتا ہے اس کے اوپر شدید دباؤ محسوس ہوتا ہے، جیسے کسی نے جلتا ہوا سلگتا ہوا کوئلہ کسی انسان کے دل پر رکھ دیا ہو۔ حلق شدید خشک، کان مکمل بند ہو جاتے ہیں، نہ باہر کی کوئی آواز اندر آتی ہے اور نہ اندر کی آواز باہر جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن مکمل بند، ساکت محسوس ہونے لگتی ہے، جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو، بس دماغ اور آنکھیں زندہ ہوں۔ اس کیفیت کو ذرا محسوس کریں جو باطنی بیداری کے دوسرے مرحلے کے اوپر بندے پر وارد ہوتی ہے۔ میرے تجربے کے مطابق پہلا دن اس حالت کا 10 سے 15 منٹ کا رہا، دوسری رات اس کیفیت کو کم وقت لگا اور تیسری رات بالکل ہی نہ ہونے کے برابر یہ کیفیت مجھ پر حاوی رہی۔ ان 3 راتوں میں پورا جسم کسی بخار کی حالت کی طرح ہوتا ہے، نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی کچھ کھایا جاتا ہے، اور اگر کھانے کی کوشش بھی کی جائے تو بندے کو وامٹ اور متلی کی حالت ہونے لگتی ہے۔ اسی دوران سب سے زیادہ ذکر جو میں نے کیا تھا وہ کلمے کا کیا تھا، اور نفس کی بیداری پر پچھلی ویڈیو کے پوائنٹ آف ویو سے جو نفس کی بیداری میں بتانا بھول گئی، وہاں پر جو میں نے ذکر کیا تھا وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کا کیا تھا، جو میں نے خود نیتاً نہیں کیا تھا، آٹومیٹکلی ہونے لگا تھا میرا ذکر۔ بیداری کے اس دورانیہ میں خوابوں کی کیفیت، کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جو دنیا کی طرف آپ کو واپس لوٹانے کے اوپر ہوتے ہیں، اور اسی دورانیہ کے اندر کچھ مقامات ایسے آپ دیکھتے ہیں جو اس جہان سے تعلق نہیں رکھتے، یعنی دوسرے جہانوں سے وابستہ ہوتے ہیں، دوسرے عالمین کا نظارہ آپ کرتے ہیں۔ اسی دورانیہ میں بندہ جو کہتا ہے ویسا ہونے لگتا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ اس بعد یعنی سینے کے کھلنے کے بعد جو انسان بولتا ہے ویسا ہونے لگتا ہے، اور وہ انسان ارادتاً یا تو کوئی بات کرے یا غیر ارادتاً کہے، دونوں صورتوں میں اس بات کا ہو جانا 100% ممکنات میں سے ہوتا ہے۔ آپ کو دعوت حق کی طرف بلایا جاتا ہے باطنی طور پہ، اور آپ کو دعوت باطل کی طرف بھی آفر ہوتی ہے۔ اسی دوران سارے خواب، مشاہدات حقیقت کے آئینہ سے بندہ دیکھتا ہے۔ اسی دوران ظاہرہ اور باطنہ گناہ جو بندے سے عمل زندگی کے دوران ہو چکے ہوتے ہیں ان کا کفارہ بھی ادا ہوتا ہے، اور کفارہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ جسمانی طور سے تکلیف کی صورت میں۔ اسی دوران باطن میں عہد و پیمان ہوتے ہیں۔ اسی دوران بندے کی زندگی کے نامہ اعمال میں ترمیم ہوتی ہے، یعنی تبدیلی ہوتی ہے، یا تو کچھ ایڈیشن ہوتا ہے یا کچھ ریموو کیا جاتا ہے۔ اسی دوران بندے کو اپنے کیے عمل زندگی کے گناہوں کی سیاہی، کمیوں کا ادراک ہوتا ہے، اور یہاں سے ہی لطیفہ نفس کی بیداری کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور لطیفہ نفس کی بیداری صرف اور صرف بندے کے عملی، قولی اور فعلی عمل میں تضاد نہ ہونے کی بنا پر ہوتی ہے، کیونکہ یہاں سے آگے کا جو سفر جو باطن میں نفس کا طے ہوتا ہے وہ ثابت قدمی کا سفر کہلایا جاتا ہے، اور اس کا آغاز اس سینے کے کھلنے کے بعد شروعات کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس موقع پر کچھ الفاظ آپ کے گوش گزارنا چاہوں گی۔ خاموشی کیا ہے؟ لفظوں میں خاموشی ایک آواز ہے، پر یہ آواز ہے کیا؟ یہ ایک راز ہے۔ جہاں تو جائے وہیں خاموشی کی بات ہے۔ کیا تم نے سنا یہ جو بے چینی اور اضطراب ہے؟ حقیقت میں ہے کچھ نہیں پر ایک آواز ہے۔ دن کی سفیدی، رات کی تاریکی، یہ رات کہاں آباد ہے؟ قلب کی روشنی، آنکھ کی سیاہی، سانس کی رفتار ہے۔ نہیں ہے باہر کچھ، سب اندر آباد ہے۔ یہاں سے ہی بندہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو بولتا ہے وہ اسے عمل کا حصہ ہوتا ہے، اور جو
سنتا ہے، اسے اپنی اصلاح کے لیے کام میں لاتا ہے۔ لہٰذا بیداری کے پہلے مرحلے میں آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، بس زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہوتا ہے۔ یعنی نفس کی بیداری کے موقع پر اگر یہ صورتحال آپ کے ساتھ پیش آتی ہے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہوتا ہے، باوضو رہنا ہوتا ہے۔ اور اس دوسرے مرحلے کے اندر آپ نے اپنے یقین کو نہیں چھوڑنا ہوتا، یعنی جیسے بھی حالات آئیں آپ نے اپنے یقین کو نہیں چھوڑنا۔ اور یقین کس کا؟ اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، استقامت کی، اور باطل قوتوں سے پناہ مانگتے رہنا ہے۔ میں نے بذات خود اس مرحلے میں صرف اپنی ظاہرہ اور باطنہ کمیوں کو مد نظر رکھا، خود کا موازنہ کیا، اور اس موقع پر اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کہ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، اور آپ سرکار کی گائیڈنس جو ہے وہ مجھے اس میں مددگار ضرور ہوگی، چاہے میں اس بات کے لیے جتنا شکر ادا کروں اللہ کا اتنا ہی کم ہے۔ اس مرحلے سے یاد رہے انسان کا سامنا لامتناہی خوفوں سے ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی بیداری کے اس دوسرے مرحلے کے بعد ہی انسان کو بے تحاشا خوفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فیئر جس کو بولتے ہیں۔ اس میں تمام طرح کے خوف ہو سکتے ہیں، مرنے کا خوف، سزا کا خوف، سب کچھ جو جمع کیا ہے پوری زندگی اس کے کھو جانے کا خوف، ہلکی سی آہٹ کا خوف، انجانا سا خوف، انجانی آوازوں کا خوف، اندھیرے کا خوف، جنات کا خوف، پاگل ہو جانے کا خوف، اعصاب کے کھو جانے کا خوف، غیر مرئی مخلوقات کے ہتھے چڑھنے کا خوف، ناکامیوں کا خوف۔ اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے دیکھا جا سکے کہ اس کا یقین ہر خوف کے پیش نظر کس طرف موڑتا ہے، یعنی جب انسان کسی بھی خوف کا سامنا کرتا ہے تو یہ اپنا رخ کس طرف موڑتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف موڑتا ہے یا کسی وقتی شیلٹر کی طرف موڑتا ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کب لڑک جائے۔ عموماً اس موقع پر ہی بندے کو ساری کیفیات، جذبات، فیصلوں، نفی، اثبات کا سبق اس دورانیہ میں سمجھ آنے لگتا ہے۔ اسی دوران بندے کو باطل قوتوں کی زدے روحانی طاقتوں کا تصرف سمجھ آنے لگتا ہے، خاص الخاص اس موقع پر اس سفر میں خوف کے پیش نظر، یعنی جب کبھی بھی انسان کی زندگی میں کوئی خوف کا لمحہ آتا ہے اس روحانی بیداری کے دوران، تو اس ہمت کو یکجا کرنے والی ایک ہی ہستی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کو سمجھاتی ہے، بتاتی ہے، ذرا سوچ، اگر تیرے پاس سب کچھ ہو تو کیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، اور اگر تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا ہے جو تیرے پاس ہے۔ آپ کے خیال سے ان دو لائنوں کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ کمنٹ میں اس کا رپلائی ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اسی طرح اس سفر میں اسے ہمت برے مشاہدات آپ کو ہمت، کرج دیتے ہیں، سنبھلنے اور چلنے کی قوت دیتے ہیں۔ عام الفاظ میں اگر کہوں تو اس موقع پر اچھا بھلا بندہ، قد و قامت والا وجود کا حامل انسان ایک معصوم بچے کی طرح ہو جاتا ہے، مانو کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو، جسے ہر طرف خون خوار درندے ہی نظر آتے ہیں۔ اور اسی موقع پر جب اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو دیکھتا ہے تو وہ اپنا فضل خاص فرماتا ہے اور اس بندے کو اپنی محبت کا بیج عطا کرتا ہے۔ اس سے آگے ہم روحانی بیداری کے تیسرے مرحلے پر ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔